الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں آئی، اور کائنات کے اندر ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ یا بڑے سے بڑا واقعہ یا کوئی شخصیت یا کوئی جاندار یا جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، ہر چیز اللہ عز و جل کے قریب صرف ایک شے ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. وہی معبود برق ہے جو ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے. سجود، رکوع، نذر، نیاز، قسم، منت، قربانی، روزہ، ہر چیز، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے. کل شیء، اور اس ذات کے قریب ہر چیز بس ایک شیء ہے. حالک، اور ہر چیز جس کو اس نے وجود دیا ہے، ہر شے کو وہ ہلاک کرنے والا ہے، سوائے الا وجہ، تمہارے رب کی ذات کے، اس کے چہرے کے. یہاں پر ذکر آیا اللہ عز و جل کی ذات الحی القیوم، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی. القیوم، جو ہمیشہ سے ساری کائنات کو بغیر کسی سہارے کے قائم رکھے ہوئے. القیوم، جو ہمیشہ ساری کائنات کو بغیر کسی سہارے کے قائم رکھے گا. الصمد، ساری کائنات کو جس ذات کی ضرورت ہے وہ الصمد ہے. الصمد، ساری کائنات میں سے کسی شے کا سہارے کی ضرورت جس ذات کو نہیں ہے وہ الصمد ہے. الصمد لم یلد ولم یولد. اسی لیے اللہ نے کہا جب کسی شے کی ضرورت اللہ عز و جل کو نہیں ہے تو اللہ کے وجود کے لیے والد کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور اللہ کے اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے آگے کسی اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی ذات، اس کی صفات جدا ہے، کوئی اس کے جو سو مثال کا نہیں، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں. عزیز دوستو، وہ اللہ عز و جل تمام اسماء، تمام صفات جو قرآن اور سنت میں اللہ عز و جل کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، ان تمام ناموں کو، ان تمام صفتوں کو صرف اور صرف اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کے لیے ہی سمجھ لینا، یہ توحید اسماء و صفات ہے. کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی، کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اور وہ صفت والا ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی بھی نام اللہ عز و جل کا وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ناموں میں جب کسی کا نام رشید رکھا گیا تو عبد الرشید ہوگا. الرشید اللہ عز و جل ہے، اس کا بندہ. الرحمن اللہ عز و جل ہے، اس کا بندہ. الرحیم اللہ عز و جل ہے، اس کا بندہ. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں قرآن اور سنت میں بیان کی گئی ہیں، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے کہ وہ صفتیں صرف اور صرف 99 ہیں. غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات صرف 99 نہیں ہیں. علماء کرام نے، اہل السنہ کے علماء کرام نے 100 سے زائد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو قرآن و سنت میں جمع کیا. لیکن ان 100 سے زائد جو اسماء و صفات اللہ عز و جل کے، ان میں سے جو 99 کو سمجھ کے عقیدے کے اعتبار سے یاد کر لے اور ان کے معنی و مفہوم کو سمجھ لے، اس کے لیے اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی. تو اس حدیث کا صرف مطلب لوگوں نے لیا کہ 99 ہی ہیں، 99 سے کے کچھ نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق اللہ عز و جل کی آئی، اور پیغمبروں نے جو پیغام اللہ تعالیٰ کے 200 بندوں تک پہنچایا، پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی صفتوں کا علم اب تک نہیں دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں یہ بتا دیا گیا، عندک علم الغیب، یا ربی تیرے پاس علم غیب میں جو تیری صفتیں ہیں، ان صفتوں کے وسیلے سے بھی میں مانگتا ہوں مجھے عطا کر دینا. اور وہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی، قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کبریٰ ساری انسانیت کے حساب و کتاب کے آغاز کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وہ صفتوں کو یاد دلائیں گے، وہ علم دیا جائے گا، ان صفتوں کے وسیلے سے مانگا جائے گا. کہا جائے گا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا ہے. آپ کہیں گے یا ربی بس انسانوں کے حساب کا آغاز ہو گئے، جب جا کے انسانوں کے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا. اس کے بعد ابھی جنت، جہنم، میزان، پلسرات، آخرت، حوض کوثر، یہ سب آگے کے مرحلے ہیں. یہ شفاعت کبریٰ ہے. تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی جتنے اسماء، جتنے صفات ہیں وہ خالص اس کے لیے ہیں.
توحید کا بہت بڑا اہم حصہ ہے. توحید کو 3 حصوں میں بانٹا گیا. صرف اسماء و صفات کے بولنے کا مقصد یہ تھا. عنوان جو آپ کے سامنے دیا گیا محبت کے تقاضے, یہ بات واضح ہے کہ قرآن اور سنت میں اہل السنہ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت محبت کو اقرار کر لیا, اور اہل السنہ کے علماء کا اجماع ہے, اور اجماع کا انکار امت کے لیے گناہ ہو جاتا. کسی عالم صاحب کی رائے آئی, اس رائے کو آپ اپنائیں یا کسی اور عالم صاحب کی رائے کو اپنائیں, اس میں حرج کی بات نہیں ہے. شیخ الیاس اعظمی مدنی حفظ اللہ جو جامعہ دارالسلام عمر آباد کے پرنسپل حال ہی میں حیدرآباد میں آئے تھے, ان سے جب ہم ورکشاپ میں سیکھ رہے تو شیخ نے کہا کسی ایک کی رائے کو آپ اپنائیں, کسی ایک کی رائے کو چھوڑے جو قرآن حدیث کے سنت کے قریب دکھ رہی, اس میں گناہ لیے. لیکن جب امت کے علماء کا اجماع ہو جاتا کسی جاز پہ, ایک جو سو فیصلہ لے لیتے, اس کا انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہو جاتا. تو اہل السنہ کا اجماع ہے اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہ محبت ہے. اب اس کی تعویل کرنے والے, غلط عقیدے والے, غلط فرقے والے یہ بھی تعویل کر دیتے ہیں اللہ کی محبت مطلب وہ محبت نہیں, بلکہ اہل سنہ کا عقیدہ محبت مطلب وہ محبت اللہ کی, وہ صفت ہے اس کا اقرار کرنا, اس کو تعویل نہیں کرنا, اس کا غلط ڈسکرپشن نہیں دینا, اس کو غلط معنی میں بیان نہیں کرنا. اس لیے کہ بعد غلط عقیدے والے جہمیہ وغیرہ کا جو عقیدہ علامہ شیخ عثیمین نے بیان کا وہ یہ, محبت کے معنی لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے کرتے نہیں. محبت ہے تو محبت ہے. قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ عز و جل نے اس بات کا ذکر کرتے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہارے بعد ایسی قوموں کو اٹھا لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. قرآن مجید میں کئی مقام پر ہم نے سنا ہوگا واللہ یحب المتطہرین, بے شک اللہ پاک کو صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت محبت ہے. تو کیسی محبت ہے اس کے ہم معنی وغیرہ نہیں بیان کریں گے. اللہ محبت کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بندوں کے اعمال سے بھی محبت کرتا ہے. واللہ یحب المتطہرین, اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان کا وہ جو عمل ہے پاک صاف رہنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو, پسند ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ جب پاک صاف رہتا, اور ایسے بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت محبت ہے. اب اللہ کی یہ محبت جو اللہ بندوں سے کرتا ہے, اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو بندے کے لیے بھی حق ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے دن اعلان کیا تھا, کل صبح جنگ کے دن میں یہ علم, یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں, وہ ایسا شخص ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور وہ شخص ایسا ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو اس حدیث سے علامہ شیخ عثیمین نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بندوں سے, اور بندوں کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے. اور رب سے محبت کا تقاضا اور اللہ کی محبت کے تقاضے میں دو باتیں. اللہ تعالیٰ کی محبت عموم میں اپنی ساری مخلوق سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے. شیخ معاذ میری حفیظ اللہ اس صفت کو بیان کرتے ہوئے اپنے درس میں کہہ رہے تھے الخلہ, اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے, یعنی اسی سے خلیل ہے, جیسے خلیل اللہ کہا گیا اللہ کا دوست. الخلہ یعنی ایسی صفت اللہ عز و جل کی کہ ایسی دوستی, ایسی محبت جو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں میں صرف ایک سے کرتا. وہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کے ساتھ نہیں ہے, صرف ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے. اور پھر اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, اور اللہ کی وہ جو صفت ہے جو اللہ کسی ایک سے شدید محبت کرتا ہے, اللہ نے مجھے بھی وہ خلیلت بنا لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ شدید محبت اللہ تعالیٰ کی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ شدید محبت اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن عموم میں اللہ کی جو محبت ہے وہ ساری مخلوق کے اوپر ہے, اور اللہ کے جو ایمان والے بندے ہیں ان سے تو خاص محبت اللہ عز و جل کی ہے. ایک تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, دوسرا بندوں کے لیے اب لازم ہے اپنے رب سے محبت کرنا, اپنے رب سے محبت کا تقاضا پورا کرنا.
کیونکہ خیبر کی جنگ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن پہلے یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے، اپنے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب حلال اور حرام دونوں سامنے آ جائے، رب کی محبت میں حرام کو ٹھکرا دیا جائے۔ جب کی محبت میں جب باپ کی کوئی بات آ جائے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، جب کسی اور کی بات آ جائے چاہے وہ عالم ہو یا عام انسان ہو، یا جہلا میں سے اگر کوئی بات ہو یا شیطان کی بات ہو جائے، لیکن جب حق کی بات ہو جائے اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسی لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے سکھایا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ تمہیں ایسی چیز سکھا دوں کہ تم شیطان کے شر سے بچ جاؤ گے، آیت الکرسی پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہیں پتا ہے تم 3 دن کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ کہا وہ شیطان تھا جو تمہیں بات تو سچی سکھا کر گیا ہے۔ اللہ کسی سے بھی دین کی بات سکھا دیتا، لیکن جب قرآن کی بات آ جائے، سنت کی بات آ جائے، صحابہ کے منہج کی بات آ جائے، میرے اور آپ کے کیا عقیدے کے معاملے میں، حلال و حرام کی تمیز میں، معاملات داری میں، سنت پر عمل کرنے میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، لین دین کے اندر، نمازوں کے اندر، تمام امور میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس امر سے، جس عقیدے سے، جس عبادت سے، جس توجہ سے، جس دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو اپنا لینا۔ دنیا ناراض ہوتی ناراض ہونے دے۔ اور دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے آپ کی ہمیشہ مخالفت ہوتے رہیں گی۔ آپ حق کریں، 100% حق پہ عمل کریے، آپ 100% حق کی بات بولیے، باطل کی مخالفت ہے۔ آپ غلط عمل کرو، حق کی مخالفت ہے۔ آپ حق پہ کریے، حق میں اختلافات کی مخالفت ہے۔ آپ غلط کریے، غلط میں جو سو اختلافات کی جو سو مخالفت ہے۔ کوئی آپ سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی عمل راضی ہونے والا ہے اگر کوئی ذات، تو اللہ عز و جل کی وہ ذات ہے۔ اسی لیے اس کی طرف متوجہ ہو کے شدید محبت میں جو حق ہے اللہ کی محبت کا، وہ اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنے عبادات، اپنے معاملات میں اس کی رضا کے لیے جو عمل کر سکتے وہ کرتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو اللہ کی محبت کا ادا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بدر کے دن کا واقعہ جو کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ جنگ تھمنے کے کئی دنوں بعد یا کئی مہینوں کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گفتگو اپنے بیٹے سے ہوئی تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان بدر کے دن 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن آپ کی محبت میں جو سو میں جو سو تلوار کو ہٹا لیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹے 3 بار تم نے کام انجام دے دیا، ایک بار اگر غفلت سے بھی تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آتی، اللہ کی محبت میں تن سے جدا کر دیتا تھا۔ تو یہ محبت اللہ عز و جل کے لیے ہوگی شدید۔ یہ محبت کی کمی ہے آج میرے اندر، یہ محبت کی کمی ہے عموم میں ہمارے اندر۔ اس لیے کہ نماز پڑھے ابھی، اگر اللہ سے وہ محبت کا لیول ہوتا تو نماز میں توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ دکان کے حساباں کر لیتے، بیٹھنے کا جو سو جگہ نماز ہو گئی، گھر کے جھگڑے سوچنے کے جو سو معاملات جو سو سجدے اور رکوع ہو گئے۔ وہ جو محبت کا تقاضا عبادت میں متوجہ ہو جانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو علماء کرام نے کہا بندہ دعا کر رہا لیکن متوجہ نہیں ہے، اذکار پڑھ رہا لیکن توجہ نہیں ہے، نماز پڑھتا توجہ نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے دعاؤں کی قبولیت نہیں ہونے کی۔ کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے خود اپنے لیے دوسروں کے لیے، میں سب کچھ پڑھ رہا ہوں بھائی مگر اثر ہی نہیں ہو رہا، صبح شام کے اذکار پڑھ رہا ہوں مگر ایسی چھوڑا، دعا کر رہا ہوں مگر ایسی چھوڑا، سمجھنے نہیں آ رہا۔ سمجھنے کی ضرورت آپ کو ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو متوجہ ہو رہے نہیں ہو رہے، معنی مفہوم کی طرف ہے یا نہیں ہے، اللہ کی طرف رغبت ہے یا نہیں ہے، وہ محبت، وہ چاشنی، وہ جستجو، وہ جو سو توجہ اور وہ یقین کے ساتھ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اثر کی کمی ہے۔ اللہ عز و جل سے شدید محبت ہر چیز میں دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان کے معنی میں بھی بتاتے ہوئے، جہاں پر اللہ عز و جل کے خوف کا ذکر ہے لیکن وہ خوف اس کی محبت کے ساتھ جو سو مجھ کو اور آپ کو آئے گا۔ کہاں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کے سوالات کرے تو اس میں سے ایک سوال یہ کہ احسان کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب عبادت کرے یا دنیا میں اعمال کرے اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ وہ عمل کرتے وقت میں وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ محبت کا درجہ دیکھیے، کیسی توجہ، کیسی محبت، کیسا لگاؤ اللہ عز و جل کی ذات سے مجھ کو اور آپ کو ہونا چاہیے، عبادت میں، عقائد میں، معاملات میں، کسی بھی امر میں۔ اگر یہ درجہ نہیں آ رہا
تو کم سے کم اس درجے پہ تو ایمان کے مجھ کو اور آپ کو آنا چاہیے. کہا اس کیفیت سے عمل کر, اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو کم سے کم اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت تو آنا. تو یہ محبت میرے اور آپ کے اندر اللہ عز و جل کی کم سے کم آنا ضروری ہے. وہ اصول علم کے ذریعے آتی, عبادات کے ذریعے آتی, شیطان کو شکست دینے کے ذریعے آتی, اللہ کا ذکر کرنے کے ذریعے آتی. ہر موقع با موقع اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے نہاتے ہر چیز میں جہاں اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی سنت میں, وہ اللہ کا ذکر کرنا. کسی بھی معاملے میں دنیا کے اندر کوئی بھی کر لیجئے, اللہ سے میرا اور آپ کا رشتہ جڑ کے رہنا. اور اسلام کی یہی خوبصورتی ہے, یہی خوبصورتی ہے کہ جہاں قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, انسان اور جنات کی تخلیق ہماری عبادت کے لیے ہے. تو محبت کے ساتھ وہ عبادت میں انسان داخل ہو سکتا. ہر امر میں اسلام کی خوبصورتی کا تصور کر کے دیکھیے آپ, کہیں پر بھی کسی لمحہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندہ اور میرا رشتہ اس سے جدا ہو جائے. پانی پی رہی, محبت یہی ہے, پہلے یہاں آ جاؤ. تقاضا یہ رب کی یاد کی وجہ سے یہاں سے یہاں تھا گلاس. رب کی محبت دل کے اندر ہے, وہ جستجو ہے, اس کا خوف ہے, اسے ملنے کی امید ہے, اس سے اجر کی امید ہے. تو اگر یہ پینے والا یہاں لے کے آتا, ہاتھ جھوٹا ہی ہو بھلے, کیسا رشتہ جوڑنے کی تعلیم دی گئی چھوٹے چھوٹے باتوں میں. دیکھ رہے ہیں بسم اللہ, کیا وجہ ہوں گی. ایک گلاس پانی, ایک گھونٹ, 3 گھونٹ, 2 گھونٹ دودھ پی رہے ہیں, بسم اللہ پی کے رکھ دیے, الحمدللہ. یہ رشتہ ہے, یہ محبت ہے. ہر امر میں اللہ عز و جل بندوں کے اوپر یہ خوبصورتی اسلام کے ذریعے دیا ہے, بندے کی وابستگی رب سے جڑ کے رہنا. کھانا کھا رہے ہیں, الحمد بسم اللہ. روزہ کھول رہے ہیں, بسم اللہ. جانور کاٹ رہے ہیں, بسم اللہ. نہیں کوئی اللہ کا نام لیا, کھاتے ہی نہیں, یہ محبت ہے. وابستگی ہمارے کھانوں میں, ہمارے حلال میں, ہمارے حرام میں, پینے میں, کھانے میں. ارے انسان بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا, وہاں پر اللہ سے ربط جڑے ہوا ہے, اللہ سے رشتہ موجود ہے. ذکر الہی کے ذریعے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا. کپڑے اتارتا ہے, بسم اللہ. کپڑے پہنتا ہے, پہلے پہنوں سیدھا ہاتھ, پھر اتاروں بائیں ہاتھ. یہ جو جستجو ہے, یہ رغبت ہے, ٹوٹنا نہیں, یہی عبادت ہے. ہر اطاعت عبادت کے اندر شامل ہے. ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں ہم, گندی سے گندی جگہ, کون بیٹھنا چاہیں گا, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. عبادت, رشتہ, محبت. وہ محبت ہوئی تو یہ لگاؤ رہتا. یہی محبت کا تقاضا ہے بندے کے لیے, کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد کیا فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر حقیقت میں تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو, فاتبعونی, یہ دیکھا جائے گا تمہارے پینے میں, کھانے میں, سونے میں, حمام کو جانے میں, وضو کرنے میں, غسل میں, تمام معاملات میں. فاتبعونی, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنتوں کو اپنا رہے, وہی محبت پتہ چل جاتی. وہی محبت اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کا لیول سامنے آ جاتا کہ میں اور آپ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے اللہ سے وابستگی دنیا کے اندر جوڑ کے رکھ رہے ہیں. فاتبعونی. اور یہ جو محبت اللہ عز و جل کی ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے حدیث دوستوں. یہ محبت جو بندہ رب سے کرتا ہے, کائنات کی کسی شے سے وہ محبت حاصل نہیں ہو سکتی. کسی شے کو وہ محبت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. کسی سے کتنی بھی محبت ہے آپ کو, لیکن رب کی محبت کا مقابلہ کائنات میں کسی شے کی محبت سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ رب العالمین کی محبت ہے, خالق کی محبت ہے, مالک کی محبت ہے, معبود کی محبت ہے. اللہ کی محبت وہ رب ہونے کی وجہ سے, اللہ کی محبت اس کی معبود ہونے کی وجہ سے, اللہ کی محبت وہ ہمارا مالک اونر ہونے کی وجہ سے. لیکن نبی کی محبت انسانیت کا تقاضا ہے, نبی کی محبت رسول کا تقاضا ہے. نبی کی محبت وہ درجے پہ نہیں جا سکتی جس درجے پہ اللہ کی محبت قائم ہے. یہ جدا ہے محبت, یہ جدا ہے محبت. اللہ کی محبت کا درجہ معبود, سجدہ جس کے سامنے ہوتا, ویسی محبت کسی سے نہیں ہو سکتی. اب یہ تقاضا مٹ رہا اگر موجودہ زمانے کے حالات دیکھیں. اگر کوئی گانے میں بھی یہ کہہ دے رہا, وہ جو تھا عرش پہ اتر آیا ہے زمین پہ مصطفیٰ بن کر, استغفر اللہ و اتوب الیہ,
عرش پہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. وہ جو تھا عرش پہ اتر آیا ہے زمین پہ مصطفیٰ بن کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سمائے ہوا ہے. رب کی محبت، کسی کی محبت کی غلو میں اس درجے کو نہیں چلے جا سکتے آپ کہ اللہ عز و جل کی محبت ختم ہو جائے اور اللہ عز و جل کے درجے کو الگ انسانوں کے درجے پہ قائم کر دیا جائے. پھر کہنے والے یہ بھی کہیں گے جہاں حسین وہاں اللہ. یا تو اللہ حضرت حسین بنا دیے یا تو حسین میں اللہ سما گیا، یہ بات ہو جانی. جتنی بھی جو سو کہیں بھی اگر کسی چیز کی پوجا ہوتی دنیا کے اندر یا عبادت ہوتی کسی چیز کی یا کسی پتھر کی، کس عقیدت سے ہوتی؟ کہ ایشور اس میں سمائے ہوا ہے، وہ جو اصل خدا ہے وہ اس میں سمائے ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کے سامنے سر ٹکا رہے ہیں. تو پھر یہ مسلمانوں کے اندر عقیدت آ گئی. رب کی محبت کا جو تقاضا ہے کائنات میں کسی شے کے لیے نہیں ہو سکتا، ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات میرے اور آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے. تو رب کی محبت، دین پر عمل، یہ رب کی محبت کا ثبوت ہے. حرام سے نفرت یہ رب سے محبت کا ثبوت ہے. حلال سے محبت یہ رب سے محبت کا ثبوت ہے. دوسری بات، ایک تو رب سے محبت کا تقاضا معبود، دوسرا ساری انسانیت میں بحیثیت رسول امتی ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے لیے حق ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اور محبت ہمارے پاس اگر کسی کی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک کی محبت پہ غالب ہے. اور صحابہ کا یہی منہج ہے، یہی طرز ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابہ اپنی محبوب ترین چیز کو بھی آپ کے اوپر قربان کرنے کا اعلان کرتے تھے. میرے اور آپ کے لیے سب سے محبوب کون ہے؟ انسان کی ماں. حدیث میں یہ بات آئی ہے، تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، پھر تیرا باپ. اور صحابہ کا منہج یہ ہے کہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. کہ مطلب ایسی محبت آپ سے ہے کہ آپ کے اشارے، آپ کے آنکھ کا چھپکنا، آپ کے چہرے سے اشارہ دینا، آپ کا انگلی سے اشارہ کرنا، آپ کے قول کی جو سو کوئی بات، آپ کو عمل دیکھ کر ہم جو سو عمل کر لینا، ہم تیار ہیں عمل کے لیے. یہ محبت کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتباع ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے. آپ کی سنتوں کو سیکھنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے. آپ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنانا ہی آپ سے محبت کا ثبوت ہے. آپ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہی آپ سے جو سو محبت کا ثبوت ہے. اور عزیز دوستو، آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بڑا تقاضا ہے. جس سے آپ محبت کریں اس سے میری اور آپ کی محبت ہو. اس سے اگر نفرت ہو کہ جس سے رسول محبت کرے، کفر کے درجے پہ انسان چلے جائے گا. پھر محبت جس سے ہے یہ تو تقاضا پورا کر رہے ہیں، لیکن جس سے محبت کا دعویٰ ہو رہا وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے آپ کی نفرت آپ کے ایمان کو جو سو کھول کے رکھ دے لوگوں کے سامنے. ایمان نہیں، کفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا صحابہ کرام نے. یہ صحابہ کرام کا منہج ہے، یہ ان کے سوالات کا احسان ہے کہ امت کے سامنے کئی باتیں آ جاتی تھی. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے محبوب، سب سے عزیز آپ کو کون ہے؟ قال عائشہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں یہ ہے کہ جس شخصیت سے آپ کی محبت ہو اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی تعظیم اور اس سے جو محبت کا تقاضا ہے وہ بھی پورا ہونا. اور سبحان اللہ، اللہ عز و جل جو سو راضی ہو جائے خلفائے راشدین سے. خلفاء کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ایسا عمل کرتے تھے. عراق یا جو سو بصرہ کی طرف سے بیت المال میں جب مال آیا حضرت عمر کی خلافت میں، بہت ہی عمدہ چادر لپیٹنے کی نکلی تو بیت المال سے تقسیم ہوتی تو اس چادر کو حضرت عمر اٹھا لیے. اٹھا کر صحابہ سے اجازت لیتے ہیں، کیا میں یہ چادر کی قیمت تم سے پوچھ لوں؟ تو سب نے کہا اتنی قیمت ہوگی، بہت مہنگی قیمت ہوگی. تو کہا
کیا تم پسند نہیں کرو گے یہ چادر اس کو دی جائے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ یہ تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جس شخصیت سے تھا، یہ محبت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضے کو پورا کرتے تھے صحابہ۔ کہا کس سے محبت ہے سب سے زیادہ؟ کہا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کہا اس کے بعد؟ قال ابوہا، اس کے والد ابو بکر سے مجھے محبت ہے۔ کہا اس کے بعد؟ قال عمر، اس کے بعد مجھے عمر سے محبت ہے۔ کہا اس کے بعد؟ قال عثمان، مجھے عثمان سے محبت ہے۔ کہا اس کے بعد؟ آپ ایک کے بعد ایک صحابہ کے نام بتاتے چلے گئے، لیکن عزیز دوستو جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ تقاضا ہے میرے اور آپ کی رسول سے محبت کا، ان سے محبت ہمارے سینوں کے اندر رچ جانا۔ اور اگر کوئی یہ کہنے والوں کے ساتھ آپ بھی سمجھ لیں کہتے کہ عائشہ فی النار، عائشہ جہنم میں جانے والی ہے، تو کفر کا درجہ ہے۔ ارے ان سے محبت اور پھر ان میں اختلاف کر دینا، اس لیے کہ امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ جو وجود میں آیا وہ یہی تھا کہ صحابہ کے اندر اختلاف پیدا کر دو، لوگوں کے نظریات بدل دو۔ نظریات یہ تھے کہ بعض لوگوں سے شدید محبت اور شدید محبت کا تقاضا یہ بنا لیا گیا تھا کہ کسی کی محبت میں اتنے بڑھ جاؤ کہ دوسروں کو گالی دینا شروع کر دو۔ اگر ہمارے اندر یہ نظریہ آ گیا، اہل سنہ میں یہ نظریہ اگر آ گیا، تو پھر کفر کے درجے والی بات ہے۔ میرے قریب، اہل سنہ کے قریب اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن صحابہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن اہل بیت سے ہے، تو پورے اہل بیت سے میری محبت ہے۔ میں اہل بیت میں صرف 4 لوگوں کو نہیں سمجھتا، یہ میرا ایمان، میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ میرے علماء میں اہل سنہ نے ہمیں نہیں سکھا۔ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہیں، ان تمام سے جو محبت کا تقاضا ہے، اطاعت کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی بیوی کو میں اہل بیت نہیں سمجھتا تو پھر کفر کے درجے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کی اولاد اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی وجہ سے اہل بیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ہونے کی وجہ سے اہل بیت سے ہے۔ بنو ہاشم، بنو مطلب یہ اہل بیت کے حصے میں سے ہے۔ اور اہل سنہ کے قریب حضرت علی کی وہ اولاد جو صرف حضرت فاطمہ سے ہوئی اہل بیت نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ حضرت علی کی جتنی بیویوں سے اولاد ہے وہ سب اہل بیت کا حصہ ہے۔ ہم تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت سے ہے۔ اور ہماری اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی عظمت کا ثبوت تو یہ ہے، اللہ جزائے خیر دے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ایک جملے میں بتا دیے کہ اہل بیت کی یاد ہم کو سال میں 1 مرتبہ نہیں، دن میں 10 مرتبہ آتے رہتی، دن میں 10 مرتبہ آتے رہتی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، جان لیں امت کے لوگ کہ اہل بیت کی عظمت تمہیں ایسی سکھائی جا رہی ہے، تمہارے دلوں میں ایسی ڈال دی گئی کہ تشہد پڑھنے کے بعد تم پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جزائے خیر دے امام ابن تیمیہ کو، ہم تو سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب کل پڑھے امام ابن تیمیہ کو کہا وعلی آل محمد، ارے محمد کی آل پر سلامتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ساری آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہے۔ ارے ہماری نماز تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پہ سلامتی نہ بھیج دے، جب تک کہ اہل بیت پہ برکت نہ بھیج دے۔ جس سے نبی کی محبت ہے ہر امتی کے لیے اس سے محبت لازم ہے، کسی میں تفریق، کسی کو جدا نہیں کیا جا سکتا اہل بیت سے۔ وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے برکتیں اور سلامتی ہو اہل بیت پر۔ ارے نفل صلاح ہوتی وعلی آل محمد، فرض صلاح ہو رہی وعلی آل محمد، نماز جنازہ ہو رہی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت ہے، یہ عظمت ہے جس سے نبی کی محبت، امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہر اس اہل بیت سے محبت رہنا، پورے اہل بیت سے محبت رہنا، پوری بیٹیوں سے جو سو وہ محبت رہنا، پوری بیویوں سے وہ محبت اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر رہنا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے،
اہل بیت کی محبت، ان کی عظمت، کسی ایک کو آپ جدا کر دیے تو کفر ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی ازواج مطہرات کو سورہ احزاب نمبر 33 کا نمبر 33 میں جب اللہ عز و جل نے کہا یا اہل بیت، نبی کی بیویوں اہل بیت میں سے ہو، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہم میں سے، یہاں بیٹھے والوں میں سے، دوسروں کا ہمارے کو خیال نہیں ہے، یہاں بیٹھے والوں میں سے کہ حضرت عائشہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، تو عزیز دوستوں، اور حضرت عائشہ کی عظمت اگر نکل گئی تو یاد رکھیے آپ کفر ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ کی عظمت سینے سے نکل جانا 2000 حدیثوں کی عظمت نکل جاتی ہے آپ کے پاس سے. 2000 سے زائد حدیث جب اس شخصیت کی عظمت کو گرا دیا جائے گا، اور آپ کے سامنے اگر دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کل کے دن جب آپ پڑھیں گے ان عائشہ رضی اللہ عنہ، ان عائشہ رضی اللہ عنہ، ارے عائشہ کے بارے میں نہیں، اس کی بات نہیں، نعوذ باللہ. 2000 حدیثوں کو انکار کر دیں گے آپ. قرآن اور سنت سمجھنے کے لیے 90% جو احادیث ہیں وہ کتب ستہ کے اندر ہے. یہ 90% احادیث میں سے 90% دینے والے ابو ہریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ارے دین کا بہت بڑا حصے کا انکار ہو جائے گا اگر حضرت عائشہ کی عظمت میرے اور آپ کے سینے سے نکل جائے گی. اسی لیے حضرت عائشہ کی عظمت نکل جانا اہل بیت کی عظمت نکل جانے والی بات ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت جو اہل بیت سے ہے، میری اور آپ کی بھی اہل بیت سے محبت رہنا، تمام اہل بیت سے رہنا بغیر کسی تفریق کے. وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اہل بیت کا درجہ، ان کی عظمت ہی حدیث دوستوں، کیونکہ محبت کے تقاضے میں رسول کے یہ ہے جس سے آپ کی محبت ہو، اس سے ہماری محبت ہو. اہل بیت بننے سے پہلے بتا دیے گئے کہ یہ اہل بیت آپ کے بننے والے. سمجھے آپ بات؟ اہل بیت بننے سے پہلے نبی کو بتا دیے گئے کہ یہ آپ کے اہل بیت بننے والے. کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 مرتبہ، ایک نہیں 2 مرتبہ میرے خواب میں اللہ عز و جل نے یہ معاملہ کیا کہ مجھے ململ کا کپڑا دکھایا گیا اور مجھ سے کہا اس کپڑے کو کھولو. میں نے اس کپڑے کو کھولا تو مجھے عائشہ کا چہرہ دکھایا گیا. یہ شادی سے پہلے کا خواب ہے اور مجھ سے کہا گیا یہ آپ کا اس سے نکاح ہونے والا ہے. گویا اہل بیت بننے سے پہلے بتا دیا گیا نبی کو یہ آپ کے اہل بیت بننے والی ہے. یہ آپ کا چہرہ بتایا گیا. یہ کب کی بات ہے؟ نکاح سے پہلے کی بات ہے. جب یہ خواب آیا تو آپ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہا تمہاری لڑکی سے نکاح کا پیغام ہے. جبکہ متیم بن عدی کے لڑکے سے حضرت عائشہ کا نکاح طے ہو گیا تھا، منگنی ہو گئی تھی، منگنی توڑوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا گیا. کیوں نہیں؟ جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے نکاح کا پیغام آ جائے اور اہل بیت سے وابستگی ہو جائے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سارے ناطے ختم ہو جائیں گے لیکن میرے ناطے باقی رہیں گے، اہل بیت کا ناطہ باقی رہے گا. ارے صحابہ تمنا کرتے تھے کاش کہ ہم بھی اہل بیت سے کسی طریقے سے جڑ جاتے. بحیثیت داماد اہل بیت نہیں ہوتے، ورنہ پھر حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں. بحیثیت وہ قبیلہ اور آپ کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو سو اہل بیت کا درجہ ہے. اور سارے اہل بیت پہ جب میں اور آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں وعلی آل محمد، تو رب کے منشے میں جو اہل بیت ہیں ان سب پہ سلامتی اور برکت کی دعا کی جا رہی ہے بغیر تفریق، بلا کسی کو پلس مائنس کرے ہوئے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو رسول سے محبت کے تقاضے میں تقاضا ہے کہ رسول کی محبت جس سے ہے اس سے ہماری محبت ہونا. ایک تو اہل بیت. دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ عائشہ کے بعد کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال ابوہا، اس کا باپ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہا ان کے بعد، کہا عمر رضی اللہ عنہ، کہا ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، کہا ان کے بعد سلسلہ آگے چلتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، انسان اپنی زندگی سے گھر سے کٹ کٹا کے نکل کے جا کے بیٹھنا چاہتا، وہاں بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پانی کے کنواں تھا ایک صحابی کے بغیچے میں، اس کنویں کو پانی کی منڈیر تھی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے منڈیر پہ اپنے کپڑا پنڈلی تک اٹھا کے جا کے پیر اس پانی میں ڈبا کے بیٹھ گئے. یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی پہرا دینے والے ہوتے تھے، وہ پہرا دیتے تھے. وہی باغیچے کو باہر کھجور کے پتوں کی گیٹ تھی، وہ گیٹ کے پاس رکے ہوئے تھے. جب تک کوئی ملنا چاہتا اجازت نہیں لیتا اندر جا نہیں سکتا تھا. یہ طریقہ تھا، یہ ادب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک شخص آئے، پوچھا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی نہیں، اجازت لے کر آ جاؤ، یہی ادب ہے. فرمایا ٹھیک ہے یہیں رکیے، اجازت لے کر آؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلی تک کپڑا اٹھائے ہوئے پانی میں ڈال کر بیٹھے ہیں. گارڈ کہتے ہیں اس دن کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ابو بکر صدیق ملاقات کرنے آئے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں کہ اجازت دے دوں. جس سے نبی کی محبت میری محبت کا جو سو ان کے ساتھ تقاضا ہے. کہا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، کہا اجازت دو آنے کی، اور یہ کہتے ہوئے اجازت دے دو کہ ابو بکر کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی ہے. یہ کہتے ہوئے بھی جاؤ اس کو رضی اللہ عنہ. ارے جس کی زندگی میں اللہ عز و جل کی محبت مل گئی، رضا مل گئی، جنت کا پیغام مل گیا، نبی کی محبت مل گئی، اس ابو بکر کے لیے اگر کوئی گالی دیتا ہے ہم میں سے برداشت کے بعد نہیں ہے. یہ بات ہمارا ایمان ہے، وہ محبت کا تقاضا ہے رسول سے. جس کی نبی کی محبت جس کو ملی اس کی محبت ہمیں دینا ہے. بیٹھے آپ آئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنت، اتباع، محبت، سیدھا اپنا کپڑا پنڈلی تک اٹھائے پانی میں پیر ڈال کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد وہ جو گیٹ تھی کھجور کے پتوں کی، ایک اور ایک آدمی آئے، زور سے گیس کو ڈھکل دیا. کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. ادب، لہدہ، امیر اور اطاعت یہ چیز ہے. کہا جو بھی ہیں رکیے، اجازت لے کر آؤں گا، اجازت ملی تو جانا ورنہ نہیں. وہ گئے اندر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کر دونوں بیٹھے ہوئے تھے پانی میں پیر ڈال کر. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں رضی اللہ عنہ، اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے ملنے کی، کیا اجازت دوں؟ کہ عمر کو اجازت دو. یہ کہتے ہوئے اجازت دو کہ جیسے ابو بکر کے لیے جنت کی بشارت ملی، آج عمر بن خطاب کے لیے بھی جنت کی بشارت مل چکی ہے. ان سے نفرت ہو سکتی میرے اور آپ کے دل میں، کہیں کہ نہ رہتے پھر. ان سے نفرت، کاتبین وحی سے نفرت، کاتبین حدیث سے نفرت، ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ابو بکر اور عمر نے اسلام کی قرآن مجید کے پیغام کو تبدیل کر دیا، یہ نفرت کا درجہ ہمارے اندر تو نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، یہ اہل سنہ نہیں ہو سکتے. کچھ ہی دیر کے بعد ایک تیسرے آدمی آئے، کہا اجازت مانگ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمر بن خطاب گئے، پنڈلی تک کپڑا اٹھایا، پیر پانی میں ڈال کر بیٹھ گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن عفان آپ کے داماد ہیں، میں اجازت دوں؟ کہا اجازت دے دو، ایسے ہی دے دو جیسے ابو بکر عمر کو دیا تھا. کہا عثمان کے لیے بھی اللہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی ہے. ارے جس کی جیتے جی نبی کی زبانی، ارے کوئی دوسرا آدمی نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی بات ملنا یہ اتنے بڑے درجے کی بات ہے. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے شکایت کی، ابو ہریرہ کیا ہے تمہارا حال؟ یہ کیا حال ہے کہ جو بات نبی کی زبان سے نکلتی لکھتے چلے جاتے. ارے نبی بحیثیت بشر کبھی اچھے موڈ میں ہوتے، کبھی غصے میں بھی ہوتے. کچھ بات ان کے موڈ میں، غصے کے موڈ کی وجہ سے زبان سے نکل گئی، وہ بھی لکھ لو گے. قلم چھوڑ دی ہے، لکھنا چھوڑ دی حدیث. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، میں نے حدیث لکھنا چھوڑ دیا. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا قریش کے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بات لکھتے چلے جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کبھی وہ ایسے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی اس مزاج میں ہو سکتے ہیں، زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. حدیث دوستو، زبان سے نبی کے کچھ بھی نہیں نکلتا، یوں ہی نہیں نکل جاتا. کہا ابو ہریرہ لکھتا چلا جا، جیسا موڈ ہو، جیسا مزاج ہو، میری بات کو لکھتا چلا جا. اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھتا چلا جا. ابو بکر کی جنت کی بشارت سچ کے سوا کچھ نہیں، حضرت عمر کی جنت کی بشارت سچ کے سوا کچھ نہیں، حضرت عثمان کی جنت کی بشارت سچ کے سوا کچھ نہیں، حضرت علی کی جنت کی بشارت سچ کے سوا کچھ نہیں، 10 لوگوں کی جنت کی بشارت سچ کے سوا کچھ نہیں. ان سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لکھتا چلا جا، میری زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ عظمت صحابہ کرام کی، عظمت اہل بیت کی، کہ جن کی زندگی میں انہیں جنتوں کی بشارت دی گئی. اور اہل بیت میں حدیث دوستوں
خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بھولنا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حصہ ازواجی زندگی میں جڑنے والی آپ ہیں. آپ بھی اہل بیت سے ہیں, گھر والوں میں سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا درجہ, کیا مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس آ رہی تھی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت کی عظمت مقام دیکھیے عزیز دوستو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہے آپ کے پاس ایک برتن میں کھانے کا سامان لے کر, اس کے اس تحفے کو قبول کریے. اللہ اکبر. اس کے اس تحفے کو قبول کریے اور خدیجہ سے عرض کرنا کہ اللہ عز و جل نے خدیجہ کو سلام عرض کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اہل بیت کو اللہ کا سلام, اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ نے خدیجہ کو جنت میں موتیوں کی محل کی بشارت عطا کر دی. خدیجہ کو بھی جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی رضی اللہ عنہ. عزیز دوستو, یہ محبت, یہ تقاضے, جس کو نبی کی محبت ملی اس سے محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. رب کی محبت جدا ہے معبود ہونے کی وجہ سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہے, وہ رب کی محبت کے جیسی نہیں ہو سکتی. اور عزیز دوستو, رب کی جو محبت ہے, رب بھی اپنے محبت کے تقاضے پورے کرتا. یہ محبت کاش اللہ ہم سب کو تو عطا کر دے. رب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک, کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے, اس کے اعمال, اس کے تقوی, اس کے گناہوں سے بچنا, اس کا استغفار کرنا, رب سے لو لگانا, رب سے رشتہ, رب سے محبت, تو اللہ عز و جل کا تقاضا یہ محبت کا کہ اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے ارشاد کرتے ہیں کہ جبریل, فلاں بندے سے جو دنیا میں ہے میں محبت کرتا ہوں. جبریل علیہ السلام آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیجئے. اللہ کی محبت کا تقاضا یہ کہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ محبت کرو. کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کو سنتے ہیں, آسمانی دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمانی دنیا کے رہنے والوں, اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اے آسمانی دنیا کی مخلوق, اس بندے سے تمہیں بھی محبت کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر تقاضا یہ ہے کہ اللہ عز و جل دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. وہ کون سی شخصیت ہوگی عزیز دوستو جس کو یہ بات ملی؟ کوئی ہو یا نہ ہو, پہلا الفاظ جو میرے اور ذہن اور زبان میں آنا چاہیے وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ جس کو اللہ کی محبت ملی, جبریل علیہ السلام کی محبت ملی, فرشتوں کی محبت ملی, انسانوں میں کون سا مسلمان نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ملی؟ کہ نام آ گیا, رب نے لازم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں پڑھتا لعنت ہے اس پر اللہ کی, جو نبی کا نام سنے اور آپ پر سلامتی نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت کا تقاضا ہے دوست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے, وہ ذات ہے اس کو اللہ کی محبت, فرشتوں کی محبت, انسانوں کی محبت ملی. کون نہیں ہوں گا بولیے آپ؟ کٹر سے کٹر بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو اتنا تو بولتا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. مجال نہیں ہے. یہ عزت اور احترام ہے, عزت و احترام بھی ہے اور خوف بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا دہشت گردوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, مجھے وہ چیز اللہ نے دی ہے کہ میں جب دہشت گردوں کی طرف نکلتا ہوں, دشمن کی طرف دہشت گردی مٹانے اور امن کو قائم کرنے, میں اتنے ڈسٹینس پر ہوتا ہوں کہ میرے دشمن تک پہنچنے کے لیے 1 مہینہ ہو جائے, میری 1 مہینے کی مسافت پہ ہی اللہ ان کے دلوں میں ڈر کو پیدا کر دیتا ہے. یہ محبت بھی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے, آپ کا مقام ہے, اللہ کی مدد ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نصرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عزیز دوستو, محبت کے, اللہ سے محبت کے تقاضے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے, اہل بیت سے محبت کے تقاضے, صحابہ کرام سے محبت کے تقاضے, ماں سے محبت کا تقاضا, باپ سے محبت کا تقاضا, اور پھر یہ بھی بھولے نہیں کبھی
انسان کے لیے اس کی بیوی سے بھی محبت کے تقاضے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سب سے اچھے حسن سلوک کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے بہتر حسن سلوک کوئی بیویوں کے ساتھ نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ہے, اسی میں سے ہم جو کوشش کرتے کر سکتے کہ محبت کے یہ تقاضے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کبھی رونا آتا تو اپنے ہاتھوں سے آنسوں کو پوچھ دیتے. یہ فلمی باتیں نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاہ رخ خان, سلمان خان جھاڑوں کے پیچھے انہیں رو رہی ہوں کر رہے ہوں, ٹرین آ رہی نے پکڑ رہا, بھاگ بھاگ, یہ سب ایموشنل چیزاں. یہ لال سنگھ چڈھا بول کے پکچر آ رہی, دیکھ رہا تھا میں عامر خان کی دلچسپی کیسی ہے. 3 سال سے ایسی محبت, ایسی جستجو, ایک ایک گانا, گانے کے ایک ایک لیرکس, گانے کے ایک ایک الفاظ, گانے کے ایک ایک ورڈ پہ توجہ, نہیں یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ. ٹیم کی ٹیم 100 آدمیاں بیٹھے ہوئے, کروڑوں روپیہ لگ جا رہا, صرف کس وجہ سے؟ لیول حدیث کی طرف اتنی شدید محبت, دنیا کو غافل کرنے اتنی محبت, اور اللہ سے میری اور آپ کی محبت کا پھر کیا لیول ہے؟ جب شیطانیت پھیلانے اتنی محبت چل رہی تو حق کو بلند کرنے پھر اللہ سے محبت کا کیا تقاضا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ تو بولیں گے مول صاحب لال سنگھ چڈھا ہی دیکھے لوگ, ریلیجن ہے بھی 11 اگست کو ہی, آج تو 8 ہے, پروف دے دے رہے اپن ویڈیو میں. لیکن کیفیت ان کا مزاج سمجھنے کے لیے عزیز دوستو محبت کے تقاضے ہیں, وہی محبت کے تقاضے بیوی کے ہیں. آج مسلمان لڑکوں کو, نوجوانوں کو جن کی ازواجی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے, بیوی کی محبت کے تقاضے پورے کرنا یہ حق ہے ہم پر. افسوس کہ آج مسلم معاشرے کے اندر آئے دن بالخصوص میں بنتی کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, اے بی سی ڈی چھوٹے موٹے جو سو گلیوں کے جو سو رہنے والے میرے میڈیا چینل بھائیوں, میرے عزیزوں, مسلمانوں کی گھریلو زندگی کے جھگڑوں کو سوشل میڈیا پہ مت ڈالیے کہ آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بیوی کا جھگڑا آ جائے, آپ کے گھر کا جھگڑا آ جائے, آپ کے ماں باپ کا جھگڑا آ جائے, آپ کے بہن بھائی کا جھگڑا آ جائے. جب آپ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتے تو کیوں ایسا دوسروں کی زندگی کو چھال رہے ہیں؟ رحم کریے مسلمانوں کی زندگی پہ, گزارش ہے آپ لوگوں سے, یہ تقاضوں کو پورا کریے. اور افسوس مسلم معاشرے کے حیدرآباد کے اس کلچر پر عزیز دوستو افسوس ہے کہ جہاں ساس یہ سمجھ رہی کہ ایک نوکرانی آ گئی, ایک کام والی آ گئی, شوہر سے زیادہ 60-70 اس بچی پہ جما رہے ہیں. پکانے میں, نلانے میں, دلانے میں, کھلانے میں, پلانے میں, ہر چیز میں ساس کا رول نہیں ہے تمہارا کچھ بھی. بحیثیت انسان, انسانی تقاضا پورا کرنے کے لیے بہو اپنی ساس اور سسر کی خدمت کر سکتی ہے, لیکن شوہر لازم نہیں کر سکتا میری ماں کی خدمت کر نہیں تو نکل. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس شرط پہ نہیں لائے اس کو, آپ مہر دے کے زوجیت میں لے کر آئے. اگر آپ کو ماں باپ کی خدمت ہے تو آپ کے اوپر ہے, جس طرح یہ عورت کے اوپر اس کے ماں باپ کی خدمت کا حق ہے. اگر انہیں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہ رہی, ان کی خدمت کے لیے آپ نہیں روک سکتے, حق ادا کرنے جانا پڑے گا آپ کو. اور پھر آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کا حق ہے, آپ کرو, کام والی کو رکھو, کام والے کو رکھو, لیکن بحیثیت انسان پوری خوشی کے ساتھ اجر کی نیت سے اگر یہ بہو خدمت کرنا چاہ رہی ویلکم, لیکن لازم نہیں کر سکتے آپ. کرنا تو کرنا ہی, یہ کرنا وہ نہیں کرنا, جس چیز کے اس کے پاس اختیار نہیں آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے. شریعت میں آسانی ہے. صحابہ کرام کا بتائیے آپ, ہر چیز میں جب دین آتا تو یہاں دین نہیں آتا. ہمارے پاس عقل میں یہ پردہ ڈال دیا گیا, یہ دنیا کے کام, یہ دین کے کام. کیا یہ چیز نہیں آتی دین کیسے میں؟ نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ صحابہ کرام کے پاس تھا. 9 بیویاں 9 حجرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں الگ الگ بنا دیے تھے. صحابہ کرام کے پاس کانسیپٹ دیکھیے آپ, جہاں بھی واقعات ملتے کہیں ایک واقعہ آپ بتائیے سوشل انجسٹس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں جہاں بہوؤں کے ساتھ ایسا کیا گیا. سنگل واقعہ. سسٹم کلچر یہ الگ تھا ان کا, کسٹم یہ الگ تھے ان کے, عزت دے کے رکھتے تھے عورت کو. جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, گھر کی بہو جب آئی تھی ان کے پاس, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی بہو سے, جب اسماعیل علیہ السلام کہنا گھر کی چوکھٹ سنبھالے رکھو. ارے گھر کی چوکھٹ قرار دیا گیا عورت کو. دوسرے کی بیٹی کو جب آپ شادی کر کے لا رہے, گھر کی چوکھٹ فریم,
جس کے گھر کے دروازے سیٹ ہوتے ہیں. کیا بلند الفاظ جو ابراہیم علیہ السلام کے مرتبہ اور عظمت بتائی گئی. تو بیویوں کی محبت کا تقاضا ہے. اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کو پوچھتے. کبھی کسی بیوی کو اونٹ پہ چڑھنے کے لیے اونٹ کے بکل پر پیر اٹھا کے رکھنے کے لیے مشکل ہوتی, گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ کے ان کا پیر نبی کے گھٹنے پہ ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ چڑھ کے اونٹ پہ چڑھ کے بیٹھتے ہو. محبت کے تقاضے. سفر پہ جب ساتھ لے جاتے, دن بھر سفر ہوتا, شام پہ جب رکنا ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں جس کو ساتھ لے جاتے, اونٹ کے بازو کا آپ کا اونٹ لاتے, آہستہ آہستہ چلتے, ایوننگ ٹاک کرتے ہوئے. ہے یہ بیچاری جو سو فیمس غفوریا کا آئس کریم کھانے جا رہی تو 10 دروازے پار کر لیتے جانا پڑتا. کہاں جا رہے ہیں, کہیں کو جا رہے ہیں, کب تک آتے, کیا لے کے جا رہے ہیں, پرس میں کیا لے جا رہے ہیں, تھیلی میں کیا لے کے جا رہے ہیں, وہ کہیں کو پہن کے جا رہے ہیں, یہ کہیں کو رکھ کے جا رہے ہیں, یہ کپڑے کہیں کو پہن کے جا رہے ہیں. اتنی قید ہے, یہ حق ہے. کون سے اسلام پہ ہم جی رہے, کون سی ازواجی زندگی کا غدا ہو رہا, کون سا کلچر, کون سا کسٹم. اسی میں آپ دیکھیے جتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں یہاں پر, یہی وجوہات. وجوہات کیا ہے؟ عقیدہ وجہ نہیں ہے, باطل نظریات وجہ نہیں ہے. نظریہ کیا ہے؟ ہمارا کسٹم, ہمارے گھر میں ہمارے کو آنکھ دکھا رہی, ہمارے کو آواز اونچی کر رہی, ایسا کر دی, ان کی اماں ایسا, ان کے بابا ایسا, پوچھ کے نہ دیکھے, پلٹ کے نہ دیکھے, کھانے کو نہیں بلائے, پینے کو نہیں بلائے, دعوت میں نہیں بلائے, رخا نہیں دیے, رخا ایسا چندی دیے, پھول ایسا لے کے آئے, مٹھے کا ڈبا ایسا لے کے آئے, آ رہے نہیں, آٹو لا دیے, رکشہ لا دیے, ٹیکسی نہیں دیے. یہ لیول کیا تقاضے پورے ہو رہے ہیں بھائی؟ سمداوے کی محبت کے کیا تقاضے پورے ہو رہے ہیں, رشتہ داروں کی محبت کے کیا تقاضے پورے ہو رہے ہیں, بہو سے محبت کے کیا تقاضے ہو رہے ہیں, شوہر کا بیوی سے محبت کے کیا تقاضا پورا ہو رہا. ارے تقاضے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے, ہم عائشہ لے لیتی اور وہیں پر ہوٹ رکھ کے پیتی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے. یہ محبت کے تقاضے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے برکت حاصل کرنا بھی ہوتا, دوسرا محبت کا تقاضا ہے کہ کہتے میں جب گوشت کترتا اپنے دانتوں کو رکھ کر وہ گوشت کی بوٹی میں عائشہ کو دیتا, عائشہ وہیں رکھ کر کترتی جہاں سے میں جو گوشت کترا تھا. یہ محبت کے تقاضے ہیں. یا وفات کے دن کیا محبت کا ثبوت دونوں نے دے دیا. جہاں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے تو اسی کے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اور عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ, کیا نصیب ملے کہ میرے گھر میں میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے. اور پھر یہ محبت کا تقاضا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھتے ہیں, منڈی سے اشارہ کرتے ہیں چہرے سے, میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک لے لی. محبت کا تقاضا سخت تھی مسواک, میرے شوہر کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو, دانتوں میں چبا کر نرم کر دی. کہا میری باری, میرا گھر, میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے. ارے میرے دھوک سے لگا ہوا مسواک آپ کے چہرے پہ ملتا ہے, آپ نے آخری مسواک میرے جھوٹے مسواک سے کیا. ارے محبت کے تقاضے ہیں. کیا فلمی دنیا میں ڈائریکشن پروڈکشن کروڑوں لگا لو تم, یہ محبت کو نہیں لا سکتے پردوں پہ. عزیز دوستو, یہ محبت کے تقاضے بیویوں سے, محبت کے تقاضے اولاد سے. عرب کے لوگ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مدینے کے لوگوں کو دیکھے کہ اپنے بچوں کو بوسہ لے رہے ہیں, تو تعجب سے پوچھے دوسرے عرب کے علاقے لوگ, آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ لیتے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں. سبحان اللہ. اولاد سے محبت کے تقاضوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرنا, ان کے پیشانی کو گال کو بوسہ دینا, گلے لگانا, جو کسٹم ہے جو کلچر ہے, محبت کا قدام ہو عزیز دوستو اپنی اولاد کے لیے. ماں باپ سے محبت کا, بیوی بچوں سے محبت کا, رشتہ داروں کی محبت کا, سسرال والوں کی محبت کا حق, سمداوے کی محبت کا حق. یہ سب کی محبت کب ہوگی؟ جب اللہ کی محبت غالب آئے گی. اسی کے لیے تو رشتے نبھائے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو کہ جس اللہ کے نام کے ذریعے تم نے ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے. نکاح من سنتی تھا نا, نکاح سنت ہے نا. اللہ کے نام سے, اس کی رضا کے واسطے سے ازواج زندگی ملی ہے, تو حق ادا کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے.
اللہ کی محبت کا حق، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق، اہل بیت کی محبت کا حق، صحابہ کی محبت کا حق، مسلمانوں کی محبت کا حق، بیوی کی محبت کا حق، بچوں کی محبت کا حق، رشتہ داروں کی محبت کا حق، ماں باپ کی محبت کا حق، یہ سب محبت اللہ کی محبت سے آتے، اس کی دین کی محبت سے آتے، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آتے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔